الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. سارے حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ دا شکر ہے اس خالق و مالک نے سانو جڑا دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے. تمام دیناں وچوں اعلیٰ دین، اچھا دین اور اللہ دا پسندیدہ دین دین اسلام ہے.
دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ چونکہ اسلام تو بعد کوئی اور دین آنا نہیں سی، قرآن تو بعد کوئی اور کتاب آنی نہیں سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی اور نبی آنا نہیں سی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام نو حضور دی امت واسطے او دین عطا فرمایا ہے جیدے تو بعد کسی اور دین دی گنجائش ہی باقی نہیں۔ جو کچھ بھی انسان دی ضروریات سن، اللہ پاک نے اس دین دے اندر انہاں چیزاں دا بیان فرما دیتا۔ حجۃ الوداع دے موقع تے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام تے آیت مبارکہ نازل فرما دیتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے محبوب آج دے دن اساں تہاڈا دین تہاڈے تے مکمل فرما دیتا ہے اور اپنی نعمت تہاڈے اتے مکمل کر دیتی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تہاڈے واسطے اساں اسلام نو دین دے طور تے پسند فرما لیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ اللہ پاک دا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو جنہوں اللہ پسند کرتا ہے وہ دے اندر کوئی کمی بیشی تے ہو نہیں سکتی، کوئی وہ دے اندر گنجائش باقی نہیں۔ ایسے تمام اللہ پاک نے حقوق و فرائض دا بیان فرما دیتا۔ جس بندے دے حق نے اللہ پاک نے او دے حق بیان فرما دیتے۔ حتیٰ کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ یہ دے وچ اللہ پاک نے انسان تے انسان جانوراں دے بھی حق بیان فرمائے، جانوراں دے بھی حق بیان فرمائے۔ تمام عبادات، تمام اعمال اللہ پاک نے بیان فرما دیتے کہ اے عمل کرو گے تو اللہ پاک دا قرب تانوں نصیب ہوئے گا، اللہ دی رضا حاصل ہوئے گی۔ عزیزان گرامی، اسلام دے اندر اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو کچھ عبادات بھی دیتیاں نے اور لوگاں دے ایک دوسرے دے حقوق ایک دوسرے تے رکھے نے، حقوق و فرائض دا سلسلہ رکھے ہے۔ چونکہ رمضان المبارک دی آمد ہے، کچھ اس بارے بھی گفتگو کرنی ہے۔ اور 8 مارچ حقوق نسواں دے نام نال بھی منایا جاندہ ہے، اس حوالے نال چند باتاں عرض کرنیاں نے۔ میں عرض پہ کرنا کہ اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جیدے تو بعد کسی چیز دی گنجائش اور ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے اس اسلام دے اندر اپنے منن والیاں تے کچھ احکام بیان فرمائے نے۔ فرمایا نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دیو، روزہ رکھو۔ جیڑا بندہ اے احکامات بجا جائے گا اللہ پاک نے او دے واسطے جنت دا وعدہ فرمایا۔ ایمان لے آن تو بعد شرک نہ کرے، نماز دی پابندی، روزے دی پابندی، جیدے ہوتے حج فرض کیتا گیا حج دی ادائیگی، جیدے ہوتے زکوٰۃ فرض کیتی گئی زکوٰۃ دی پابندی کرے، زکوٰۃ نو ادا کرے تو اللہ پاک راضی وہ مالک راضی، جنت اس بندے واسطے۔ نماز، حج، زکوٰۃ اپنے اپنے موضوع اپنے اپنے وقت انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ رمضان المبارک دا مہینہ قریب آ رہا ہے، چند ایام باقی نے۔ جدو ماہ رمضان المبارک آؤندا سی تے ساڈے آقا اس مہینے دا استقبال فرماتے ہیں سارے۔ اتنا پیارا مہینہ ہے رمضان المبارک دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ یہ جڑا گزردا پیا جا رہا مہینہ یہ شعبان ہے، جدی نسبت اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی، اور رمضان جڑا مہینہ آ رہا ہے وہ دی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی طرف فرمائی۔ فرمایا الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ رمضان دے روزے اللہ پاک نے فرض فرمائے نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک دی آمد تو پہلے اس شعبان المعظم دے اندر بھی بہت زیادہ روزے رکھ دے سن، تاکہ آن والا مہینہ اللہ دا مہینہ رمضان المبارک وہ دی تیاری ہو جائے۔ اس مہینے دے اندر نفلی روزے سرکار نے بکثرت رکھے تاکہ آن والے مہینے دی تیاری ہو جائے، جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے پورا مہینہ روزے فرض فرمائے نے۔ اور قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے رمضان المبارک دے روزیاں دے فرض ہون دا قرآن پاک اندر بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیو تواڈے اوتے رمضان دے روزے فرض کیتے گئے نے، تواڈے اوتے روزے فرض کیتے گئے نے جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں دے فرض کیتے گئے۔ ایدا مطلب اے ہر امت دے اوتے روزے فرض کیتے گئے، ہر شریعت دے اندر روزے فرض کیتے گئے۔ انہاں دا انداز اگرچہ مختلف رہا ہے، کسے شریعت دے اندر ہر مہینے دے اندر 3 روزے فرض کیتے گئے، کسی شریعت دے اندر ایک دن روزہ دے ایک دن چھٹی قرار دیتے گئے۔ اس طرح مختلف شریعتاں دے اندر مختلف طریقیاں دے نال روزے فرض کیتے گئے، لیکن خالق کائنات نے حضور دی امت نو پورا مہینہ مسلسل روزے رکھن دا حکم فرمایا تاکہ بندہ یکسوئی دے نال اطمینان دے نال پورا مہینہ روزے رکھے۔ خالق کائنات نے فرمایا روزے رکھو، تواڈے اوتے فرض کیتے گئے جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں دے فرض کیتے گئے۔ یا الہ العالمین روزے رکھن دا فائدہ کی ہوے گا، اے دے نال مقصد کیڑا حاصل ہوے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا روزے رکھو گے تسی پرہیزگار بن جاؤ گے، تسی متقی بن جاؤ گے۔ یا اللہ تقوی دا کی فائدہ ہوے گا؟ خالق کائنات نے قرآن اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا زیادہ پرہیزگار ہوے گا اللہ دی بارگاہ زیادہ عزت والا ہوے گا۔ جتنا زیادہ پرہیزگار ہوے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر عزت والا اتنا زیادہ ہوے گا، اتنا زیادہ اللہ دا قرب نصیب ہوے گا۔ پتہ چل گیا روزیاں دے نال بھی تقوی ملدا ہے، جیڑا بندہ روزے رکھدا ہے اونوں اللہ تعالیٰ تقوی دی دولت عطا فرماندا ہے۔ تے جدوں بندہ تقوی اختیار کردا ہے جویں جویں اودے تقوی دے اندر اضافہ ہوندا جاندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر عزت پاندا جاندا ہے، او دی عزت دے اندر اضافہ ہوندا جاندا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا او میرے نبی دے غلاموں میں تواڈے تے روزے فرض کیتے نے، ایک مہینہ زیادہ نہیں، ایک مہینہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایام معدودہ، فرمایا گنتی دے دن نے، انہوں مشکل نہ سمجھے آجے، انہوں بوجھ نہ سمجھے آجے، انہوں مصیبت نہ سمجھے آجے، انہوں اپنے پار نہ سمجھے آجے۔ ایام معدودات گنتی دے دن نے 29 یا 30 دن نے، ایک مہینہ روزے تسی رکھ لے آجے۔ جدو رمضان المبارک دا مہینہ آوے خوشی دے نال روزے رکھے آجے، خوشی دے نال اللہ دی رضا واسطے صبح تو لا کے شام تک، صبح صادق تو لا کے غروب آفتاب تک
اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ دی رضا واسطے نہ کچھ کھایا جے نہ کچھ پیویا جے نہ اپنی بیویاں دے قرب نال قربت کرے آجے سارا دن اللہ دی رضا واسطے انہاں چیزاں تو بچ جایا جے جدوں افطاری دا ٹائم آوے گا صدقے جاواں میں اسلام دین کیسا پیارا دین ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سحری کریا کرو اے دے اندر برکت صبح اٹھ کے روزے دی نیت دے نال کھانا کھایا جے سحری کریا جے اے دے اندر برکت رکھی گئی ہے اور جدو افطاری دا ٹائم ہوندا ہے سارا دن بندہ کچھ کھاندا نہیں سارا دن بندہ کچھ پیندا نہیں سارا دن اپنی بیوی دے کول جان تو رکیا رہندا ہے مسلمانوں جدو اللہ دی رضا واسطے بندہ عمل کردا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ افطار کردا ہے بندے واسطے دو خوشیاں نے ایک افطاری دی خوشی ہے دوجا اللہ دی رضا حاصل ہوندی ہے روزہ رکھن لگیا کھاؤ گے تاوی برکتاں افطاری کرو گے کھاؤ گے تاوی برکتاں 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 رحمتاں نے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامانو اللہ پاک نے ماہ رمضان مبارک جیسا پیارا مہینہ عطا فرمایا میری سرکار نے فرمایا او میرے غلاموں اس مہینے دی قدر کرے آجے اے ماہ مبارک ہوئے جدو آؤں ہے رحمتاں لے کے آؤں ہے برکتاں لے کے آؤں ہے یا اللہ کنیاں کو رحمتاں دے برکتاں لے کے آؤں ہے فرمایا جدو رمضان المبارک دا مہینہ آؤں ہے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اللہ دے بندیانو آسمانہ تو رحمتاں اتار کے بندیانو عطا کی دیا جاندیاں نے بڑیاں برکتاں دے بڑیاں رحمتاں والا مہینہ بڑیاں عظمتاں دے بڑیاں شانہ والا مہینہ تشریف لے آ رہے ہیں تشریف لے آ رہے ہیں عزیزو رمضان المبارک دا او مہینہ ہے اللہ اکبر انیاں برکتاں سرکار نے فرمایا جڑا ایک نفل پڑے گا فرض جنہ ثواب ایک نفل پڑے گا ایک نفلی کام کرے گا فرض جنہ ثواب ہے ایک فرض ادا کرے گا 70 فرضہ جنہ ثواب ہے یہ ماہ مبارک اتنیاں برکتاں ثواب بڑھ جاندہ ہے تھوڑے عملہ دے اللہ پاک چوکا ثواب عطا فرماندہ ہے اے ماہ مبارک جی دے اندر برکتاں بڑھ جاندیاں نے اس ماہ مبارک دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے اس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا خالق کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس مہینے دے اندر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا یہ دی نسبت قرآن دے نال بھی ہے مسلمانوں یہ جدو مہینہ رمضان دا آوندا ہے یہ دے اندر روزے بھی رکھے جاندے نے یہ دے اندر قرآن دی تلاوت دی کثرت ہو جاندی ہے کدی بندہ فجر دی نماز پڑھ کے قرآن پڑھدا ہے کدی ظہر دی نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت کردا ہے کدی عصر پڑھ کے قرآن کھول کے بیٹھ جاندا ہے کدی مغرب پڑھ کے قرآن کھول کے بیٹھ جاندہ ہے پر جدوں عشاء پڑھی جاندی ہے بندہ پھر کھڑا ہو جاندہ ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بان کے کھڑا ہو جاندہ ہے نماز تراویح پڑھدا ہے نماز تراویح دے اندر قرآن پڑھدا ہے نالے سندا ہے جدوں اے قرآن رات نو تراویح اندر پڑھدا تے سندا ہے تے تھے میرے آقا دا فرمان سن لو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رمضان
تے اے قرآن قیامت والے دن شفاعت کرنگے ماہ رمضان تے قرآن قیامت والے دن شفاعت کرنگے انہاں دی شفاعت قبول کی جائے گے رمضان دا روز آیا کہے گا یا اللہ میں اس بندے نو سارا دن کھان پین تو روکے رکھے آئے یا اللہ میں تیری بارگاہ سفارش کرنا اللہ رمضان دے روزے دی سفارش قبول فرما لے گا قرآن آکھے گا یا اللہ میں اس بندے نو رات سون تو روکی رکھے آئے تیری بارگاہ میں سفارش کرنا وا اللہ قرآن دی سفارش بھی قبول فرما کے روزہ رکھن والے تے قرآن پڑھن والے دے حق اندر رمضان دے روزے تے قرآن دی سفارش نو قبول فرما کے گناہ معاف فرماوے گا جنت عطا فرما دے گا فضیلت والا مہینہ اے شانہ والا مہینہ تشریف لے آ رہا ہے اللہ اکبر عزیزان گرامی فرمایا روزہ رکھو گناہ تو بچو گے نافرمانیاں تو بچو گے جھوٹ تو بچو گے بلکہ سن لو فرمایا جن نے روزہ رکھ کے جھوٹ نہ چھڑیا چغلیاں نہ چھڑیاں فرمایا بھوک تو سوا دے پیاس تو سوا کچھ حاصل نہیں ہوئے گا روزہ رکھ کے جھوٹ نہ چھڑیا چغلیاں نہ چھڑیاں بھوک تے پیاس تو سوا کچھ حاصل نہیں ہوئے گا جدو روزہ رکھ لیں یہ جھوٹ بولنا تے ویسے بھی منائے چغلیاں کرنیاں تے ویسے بھی گناہ ہے تے پھر روزہ رکھ کے کام کرے گا تے کی تینوں فائدہ حاصل ہوئے گا آجا روزہ تینوں سکھاندہ ہے جس طرح ماہ رمضان المبارک دے اندر قرآن پڑھنا ہے رمضان گزر جائے پھر بھی قرآن پڑھیں جس طرح رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جھوٹ تو بچنا ہے رمضان گزر جائے پھر بھی بچدا رہیں جس طرح روزہ رکھ کے بے حیائی دے برے کمہ تو بچنا ہے جدو رمضان دا مہینہ گزر جائے پھر بھی اینا گناہاں تو بچدا رہیں کیونکہ قرآن تینوں ٹرینک دیندہ ہے رمضان تینوں ٹرینک دیندہ ہے روزے تیری تربیت کر دینے آجا بندیا جی میں روزہ رکھ کے نافرمانیاں تو بچیا رہنا ہے یہ ٹریننگ حاصل کر لے تو مومن ہے جدو روزے گزر جان پھر بھی اینا گناہ تو بچ جائے گا لعلکم تتقون پھر تو پرہیزگار بن جائے گا عزیزان گرامی دعا فرماؤ اللہ پاک خیر کرے تے رمضان المبارک دا مہینہ خیر و عافیت نال تشریف لے آئے اور اللہ پاک سب نو ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھن دے توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی میں پہلے ابتدا تے بات عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے یہ جڑا سانو دین عطا فرمایا نا بڑا سونا تے بڑا پیارا دین عطا فرمایا جی دے اندر عبادات دا معاملہ بھی جی دے اندر احکام دا معاملہ بھی جی دے اندر حقوق و فرائض دے معاملات بھی عزیزان گرامی اسلام نے جس طرح بندیاں دے حقوق رکھے نے اسی طرح جانورانو بھی حقوق عطا فرمائے جس طرح مردانو حق عطا فرمائے نے اللہ پاک نے اسی طرح عورتوں بھی حقوق عطا فرمائے نے آج 8 مارچ ہے نا آج ایک کوئی جلوس وغیرہ نکل دینے پہ گریلیاں نکل دیاں نے پہیاں حقوق نسواں دے ناتے پتہ جے کوئی نا ہے نا حقوق نسواں دے نا دے نا کچھ غیر مہذب قسم دے لوگ عورتاں بچاریاں نو باہر کٹ کے سڑکاں دے لے آ کے انہاں دی کولو ہانگرے مروا کے انہاں کولو نعرے مروا کے انہاں کولو غلط جملے کہلوا کے معاذ اللہ ظاہری طور تے عورت دے حق دی بات کر دینے در حقیقت عورت دی تذلیل کر دینے
عورت کے حقوق کی بات ہو تو وہ حق تو عورت کو اسلام نے خود دیے ہیں. اسلام نے عورت کو حق دیے ہیں. جس طرح مردوں کے حق ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی حق ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے حقوق لینا چاہتے ہیں لوگ, کون سے حقوق. یہ عورت ذرا صنف نازک ہے, بولی بالی ہے, باتوں میں آ جاتی ہے, غیروں کی باتوں میں آ کر اس نے اپنی عزت کو بھی خراب کیا. باہر روڈوں پہ نکل آئی, سرے عام جناب ہانگرے مارے, نعرے مارے, سلوگن اٹھائے اور کی بولیا میرا جسم میری مرضی, لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے عورت, اسلام کی بیٹی, تیرا جسم تیری مرضی نہیں, تیرا میرا جسم تے مرضی میرے رب دیئے, مرضی اللہ دیئے. کسی نو بھی اپنے جسم تے وہ حق نہیں جیڑا اللہ پاک دا حق. اس واسطے بڑے عجیب قسم دے نعرے, بڑے عجیب قسم دے سلوگن, اللہ معاف کرے ہوتے زبان تے بھی نہیں لفظ بولے جاندے جڑے سڑکاں تے عورتاں بیچاریاں نو کڈ کے. میں جڑی بات پر عرض کرنا نا توجہ فرماؤ, یہ عورتاں بھولیاں نے, یہ کنہ لوکاں دی اعلی کار بن گئیاں نے, بے حیا لوگاں دی اعلی کار بن گئیاں. کیا اسلام نے عورت نو حق نہیں دیتا؟ اللہ پاک نے ہر لحاظ نال عورت نو حق عطا فرمایا. یہ عورت سی نا جی دی تسلیل کی جاندی سی اسلام تو پہلے, اور ہون بھی دنیا دے کئی مذاہب موجود نے, کسے مذہب دے اندر اس عورت نو وہ عزت نہیں حاصل جیڑی عزت اسلام نے عورت نو عطا فرمائی. اسلام تو پہلے عورت بہت زیادہ ظلم بھی کیتا جاتا سی, عزت اور عورت نو پیر دی جتی سمجھا جاتا سی, عورت دی نیلامی کیتی جاندی سی, عورت نو منڈیاں اندر بیچا جاتا سی, عورت نو جناب زندہ دفن کر دیتا جاتا سی. جس گھر دے اندر عورت پیدا ہو جاتی سی, بچی پیدا ہو جاتی سی, اس گھر دے اندر صفے ماتم بیچ جاتا سی. اسلام آیا, میرا اسلام آیا, میرا اسلام آیا, میرا قرآن آیا, انہیں آگے دسیا کہ عورت نو پیر دی جتی نہ سمجھے آجے, عورت نو سر دا تاج سمجھے آجے. کون ہے عورت؟ یہ کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بیوی ہے. یہ عورت کے زندگی کے مختلف رنگ ہیں, عورت کی زندگی کے مختلف روپ ہیں. عورت جس رنگ میں بھی ہو, جس سٹیج پر بھی ہو, جس روپ میں بھی ہو, اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے. یہ عورت جو منڈیوں میں بکتی تھی, یہ عورت جس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, یہ عورت جس کے پیدا ہونے پر گھروں میں صفے ماتم بیچا جایا کرتا تھا. اسلام جب آیا تو اس اسلام نے عورت کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ جس رنگ میں بھی ہو, جس روپ میں بھی ہو, زندگی کے جس منزل پر بھی ہو, عزت کا مقام دیا ہے اسلام نے. اگر یہ عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو پھر اسلام کیا عزت دیتا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے, شادی تک, اس کے جوان ہونے تک اس کی پرورش کرتا ہے, کل قیامت کے دن میں اور بچیوں کی پرورش کرنے والا ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. اسلام نے تو یہ عزت دی. فرمایا جو اپنی بہنوں کی, اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, ان پر خرچ کرتا ہے, اللہ پاک اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے, اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ عورت سی جی بے حرمتی کی دی جاندی سی, منڈیاں اندر بیچیا جاندا سی, زندہ دفن کر دیتا جاندا سی. اسلام آیا, فرمایا خبردار, ویکھو میرا نبی کس طرح اپنی بیٹی نو عزت دیندا ہے,
جس طرح اسلام میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی بیٹی نو عزت دیندے نے احترام دیندے نے مسلمانوں ذرا غور فرماؤ اس معاشرے دے اندر جس معاشرے دے اندر عورت نو اچھی نظر نال ویکھیا نہیں جاندیا جس معاشرے دے اندر عورت نو جناب تذلیل کیتی جاندی ہے عورت دی جس معاشرے دے اندر عورت دے پیدا ہون تے بندہ پریشان ہو جاندا ہے باپ پریشان ہو جاندا ہے ماں پریشان ہو جاندی ہے اس معاشرے دے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی دا اٹھ کے استقبال فرمایا ہے اس معاشرے دے اندر اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے نال اس انداز دے نال پیار فرمایا جدو سیدہ یومیاں نے مصطفیٰ اپنی بیٹی دا اٹھ کے استقبال کر دینے نالے اپنی بیٹی دی پیشانی دا بوسا لئی دینے میری سرکار نے سیدہ پاک نال پیار کر کے کائنات والوں دسیا لوگو دھیاں نال پیار کرے آجے بیٹی نال پیار کرے آجے یہ دے سر تے دستے شفقت رکھے آجے مسلمان بھائیو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کول ایک خاتون آئی ایک عورت آئی او دے کو نال دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اس عورت نو ایک کھجور عطا فرمائی گھر دے اندر جو کچھ موجود ہے سی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ایک کھجور عطا فرمائی اس خاتون نے اس کھجور دے دو ٹکڑے کی دے دوویں ٹکڑے اپنی دعا بیٹیاں نو دے دیتے آپ کھجور نہیں کھا دی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بڑیاں حیران ہوئیاں مائنا جڑی آپ نہیں کھان دی اپنی اولاد دے منہ اندر ڈال دیے حضرت عائشہ صدیقہ نے ویکھیا اس خاتون نے کھجور دے دو ٹکڑے کیتے آپ کھجور نہیں کھا دی دوویں ٹکڑے ایک ایک بیٹی نو دے دیتے حضرت عائشہ صدیقہ بڑیاں حیران ہوئیاں او عورت اپنی بیٹیاں نو لے کے چلی گئی جدوں سرکار گھر تشریف لے آئے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیتا یا آقا اج میں بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے ایک عورت آئی ہے او دے نال دو بچیاں نے میں انہوں ایک کھجور دیتی ہے انہیں کھجور دے دو ٹکڑے کر کے ادھا ایک ایک بیٹی نو دے دیتا ہے آپ نہیں کھادا آپ نہیں کھادا آپ نہیں کھادا اپنی بچیاں نو کھلا دیتا ہے میرے آقا سرور کائنات نے جدو حضرت عائشہ صدیقہ دی بات سنی میرے مصطفیٰ نے فرمایا او جیڑا بندہ اپنی دو بچیاں دی پرورش کرے گا انہاں نو کھلائے گا فرمایا قیامت والے دن او تے میں اس طرح ہوواں گے حضرت عائشہ فرماندیاں نے سرکار نے اپنی دوویں انگلیاں شہادت دی انگلی تے درمیان والی انگلی انج ملا کے دسیا فرمایا قیامت والے دن او بچیاں دی پرورش کرنے والا تے میں محمد انج کٹھے ہوواں گے فرمایا بچی ہووے بیٹی ہووے عورت بیٹی دے روپ اندر ہووے قابل احترام ہے اچھا فرماؤ یہ جڑے باہر کٹ کے نا عورتاں نو روڈ تے پجا کے